شهر رمضان الذي أنزل فيه الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے روزہ نہ رکھنے کا وبال اور روزہ چھوڑنے کے جائز اسباب۔ محترم ناظرین و سامعین، روزہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم الشان تحفہ ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ اس قدر محبوب ہے کہ روزہ رکھنے والے کے منہ میں پیدا ہونے والی بدبو اللہ رب العزت کے ہاں مشک اور کستوری سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار اتنا اچھا لگتا ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نیک اعمال دنیا سے کوئی لے کے آئے گا اس کا بدلہ میں فرشتوں کو حکم دوں گا کہ اسے اس کا بدلہ دے دیا جائے، لیکن جب روزہ دار آئے گا یہ میری اتنی محبوب عبادت لے کے آئے گا کہ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ روزہ دار کے روزے کا بدلہ میں خود ہوں، وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی اللہ پاک اپنا قرب روزہ دار کو نصیب فرمائیں گے۔ دین اسلام اور شریعت میں کسی چیز پہ جبر اور ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جس میں انسان کی طاقت کو اور وسعت کو نہ دیکھا جائے۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ شریعت نے 10 ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا سبب ہے مرض۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور اس بیماری میں شدت کا اندیشہ ہے یا خدا نخواستہ اس بیماری کی وجہ سے موت کا امکان ہے، ایسے آدمی کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز اور درست ہے۔ دوسری چیز ہے حمل۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے تو ظاہر ہے ماں کی غذا ہی بچے کو ملتی ہے، تو اگر خاتون غذا استعمال نہیں کرے گی بچے کی جان کو یا صحت کو شدید خطرہ لاحق ہے، ایسی حاملہ عورت بھی روزہ ترک کر سکتی ہے۔ تیسرا سبب ہے سفر۔ اگر کوئی آدمی شرعی سفر پہ جائے اور وہ سفر اس قدر دشوار ہو، مشقت والا ہو، تو ایسے آدمی، ایسے مسافر کے لیے روزہ ترک کرنا جائز ہے، لیکن اگر سفر کے اندر گنجائش ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی شرعی سفر پہ گیا ہو جو 3 دن اور 3 رات کا سفر پیدل یا عام سواری جس کا آج کل اندازہ 78 کلومیٹر سے لگایا جاتا ہے، ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اگر وہ رکھے تو بہتر ہے۔ چوتھا سبب ہے دودھ پلانا۔ اگر کوئی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کی غذائی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو اور بچے کو مرض کا یا ہلاکت کا خطرہ ہو، ایسی خاتون بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ پانچواں سبب ہے بڑھاپا، جسے شیخ فانی کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد و خاتون اس قدر بوڑھے ہو جائیں کہ اب ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہ ہو، کمزوری اور ضعف کی وجہ سے، ایسے بوڑھے بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر سردیوں میں رکھنا، چھوٹے دنوں میں رکھنا ممکن ہو تو وہ سردیوں میں اس کی قضا کر لیں، ورنہ ایسے بوڑھا اور بوڑھی یہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روزہ چھوڑنے کا ایک سبب ہے اکراہ، جسے زبردستی کہا جاتا ہے، یعنی کوئی آدمی گن پوائنٹ پہ آ کے کسی روزے دار سے کہے کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو میں تجھے ختم کر دوں گا، اور یہ اکراہ بالکل حقیقی ہو اور اس آدمی کو اپنی جان کا خطرہ ہو، تو اکراہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ساتواں سبب ہے ہلاکت۔ کوئی ایسی وجہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو اپنی جان جانے کا خطرہ ہو، شدید ضعف اور کمزوری کی وجہ سے آدمی برداشت نہ کر سکتا ہو، ایسا آدمی بھی اپنی جان بچانے کے لیے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔
اسی طریقے سے اگر نقصان عقل یعنی کوئی آدمی بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کر سکتا ہو اور اس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ اثر ہو جائے جس سے نقصان عقل کا اندیشہ ہو، ایسا آدمی بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور 9واں سبب ہے خواتین کے مخصوص ایام جسے حیض کہا جاتا ہے۔ حیض میں عورتوں کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ بعد میں پاکی کے ایام میں روزے کی قضا کریں گی۔ اور 10واں سبب ہے نفاس، جو بچے کی ولادت کے بعد خواتین کو خون آتا ہے، جب تک وہ خون بند نہ ہو، خاتون پاک نہ ہو، اس وقت تک وہ خاتون روزہ نہیں رکھے گی۔ اب آخری بات یہ یاد رکھیں ان اسباب کے ضمن میں کہ مرض، بڑھاپا یا دودھ پلانا یا حمل، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا فیصلہ انسان کا تجربہ کرتا ہے، یعنی کوئی خاتون ایسی ہے جو پہلے بھی حاملہ ہوئی ہے اور دوران حمل اسے اتنی کمزوری محسوس ہوئی کہ وہ ہلاکت کے قریب ہو گئی، یا کوئی خاتون بچے کو دودھ پہلے بھی وہ پلاتی رہی، اب اس کا دوسرا تیسرا بچہ ہے، تجربہ یہ کہتا ہے کہ دودھ پلانے کے دوران یا حمل کے دوران یہ خاتون روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، ایسی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے دیندار ماہر ڈاکٹر۔ اگر کوئی دیندار اور ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کی بات مان کر بھی کوئی مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن عام ڈاکٹر جو دیندار نہ ہو اس کی بات مان کے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل تو ہر ڈاکٹر ہی چھوٹی سی بیماری پہ بھی روزہ چھوڑنے کا کہہ دیتے ہیں، چھوٹی سی بیماری پہ سجدہ کرنے سے منع کر دیتے ہیں، کرسی پہ نماز پڑھنے کا حکم دے دیتے ہیں، لہٰذا ہر ڈاکٹر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایسا ڈاکٹر جو دین کو بھی سمجھتا ہو اور ساتھ ساتھ اپنے شعبے کے اندر ماہر بھی ہو، اس کے مشورے سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب جو آدمی جان بوجھ کے روزہ چھوڑے گا وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ اور نیکیوں کا ایک بہت بڑا موقع وہ اپنے ہاتھ سے ضائع کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے، اب اس روزے کے عوض میں اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو ساری زندگی کے روزے بھی اس جان بوجھ کے چھوڑے ہوئے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آج رات خواب میں میرے پاس 2 لوگ آئے اور ان 2 لوگوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ آگے جب ہم گئے تو ایک انتہائی سنگلاخ قسم کا پہاڑ تھا، ان 2 نے مجھے کہا کہ آپ اس پہاڑ کے اوپر چڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں تو پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا، تو مجھے کہنے لگے آپ چڑھیں، ہم آپ کے لیے اس پہاڑ پہ چڑھنا آسان کر دیں گے۔ پھر میں اس پہاڑ پہ آسانی سے چڑھ گیا۔ جب میں اس کے بالکل اوپر پہنچا تو مجھے انتہائی قسم کی چیخ و پکار کی اور شور کی آواز آئی۔ میں نے ان 2 لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جہنمی ہیں اور انہیں جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کس گناہ کی پاداش اور سبب میں انہیں جہنم کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو مجھے انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے، یعنی اپنے روزے کو توڑ دیتے تھے۔ روزہ توڑنے والوں کا جو وبال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ حدیث کے اندر وہ دکھایا گیا۔ میرے بھائی بزرگوں اور میری مسلمان بہنوں، جو آدمی روزہ توڑ دیتا ہے اس کا یہ وبال ہے، جو آدمی دانستہ طور پہ روزہ نہیں رکھے گا، اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کا وبال کیا ہوگا۔ اب اگر کوئی آدمی روزہ عذر کی بنا پہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رمضان میں اس نے روزہ نہیں رکھا، بعد میں رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، جیسے حاملہ عورت جب بچہ جنم دے لے گی، یا دودھ پلانے والی خاتون، یا کوئی بیمار آدمی، تو وہ اپنے روزے کا بعد میں روزہ ہی رکھے گا، اسے قضا کہا جاتا ہے۔ اور جیسے بوڑھا شیخ فانی ہے جو بعد میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اپنے روزے کا فدیہ دے گا، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے، جو اس سال کم سے کم 150 روپے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، کوشش کریں ہم رمضان المبارک کو قیمتی بنائیں، اللہ تعالیٰ کے اس تحفے کو قبول کریں، روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں اور بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر اللہ نے جتنے انعامات رکھے ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔